بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ بس کر جا نور بانو، کتنی دیر تک تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتی رہے گی؟ میں اپنی کزن حمیرہ کی مائیوں میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اماں کی چیختی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ پھر میں کانوں کا جھمکا ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی، بس اماں آ رہی ہوں میں۔ در حقیقت آئینے کے سامنے سے ہٹنے کا میرا خود کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ نے مجھے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ گوری رنگت، خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور تیکھے نین نقوش۔ میرے حسن میں ایسی کوئی کمی نہ تھی جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو مسحور نہ کر دے۔ آج بھی ہرے اور پیلے رنگ کے خوبصورت سے لباس میں کسی حسین شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو آخری نظر دیکھنے کے بعد جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ پھر یاد آیا کنگن تو میں نے آئینے کے سامنے ہی رکھے تھے۔ جیسے ہی کنگن اٹھانے کے لیے آگے آئی تو اچانک میری نظر آئینے پر پڑی۔ ایسے لگا جیسے وہاں کسی کا عکس ابھرا ہو۔ میں نے بے یقینی سے آئینے کی طرف دیکھا، پھر اپنا وہم سمجھ کر پلٹ آئی۔ کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں دھیمی سی آواز آئی، نور بانو۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ آواز باقاعدہ میرے کانوں میں آئی تھی۔ حیران پریشان سی ہو کر میں باہر نکل آئی جہاں اماں میری منتظر کھڑی تھی۔ میرا نام نور بانو ہے۔ میں اپنی اماں اور ابا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اماں میری گھر کا کام کاج کرتی تھی جبکہ میں میٹرک کرنے کے بعد کالج کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ہم جس بستی میں رہتے تھے وہاں پر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے۔ میرے بابا اسی کے مرید تھے۔ وہ صبح اس پیر کے آستانے پر جاتے اور رات گئے تک لوٹتے تھے۔ اس پیر کی ہماری پوری بستی میں دھوم تھی۔ بڑے بڑے لوگ اس کے پاس اپنا کام کروانے آتے تھے۔ سنا تھا کہ اس نے بہت سے لوگوں کے وہ مسئلے حل کیے تھے جو کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ میرے بابا پیر صاحب کے خاص مرید تھے۔ پیر صاحب کی خاص نظر کرم ان پر تھی، اس لیے ہمارا گھر بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ پیر صاحب کے پاس جو لوگ نذرانہ دینے آتے تھے اس میں سے کئی قیمتی چیزیں وہ بابا کو دے دیا کرتے تھے۔ اکثر ہی ان میں سونے کی چیزیں ہوتی تھیں جن میں کنگن، انگوٹھی یا ہار بندے وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ میں کبھی کبھی بابا سے پوچھتی کہ بابا، لوگ اتنی قیمتی چیزیں پیر صاحب کے نذرانے میں کیسے دے کر چلے جاتے ہیں؟ تو بابا کہتے، بیٹا، وہ جن پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے آگے یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں۔ پیر صاحب نے بڑے بڑے مسئلے مسائل حل کر کے ان کی مشکلات کو ختم کیا ہے۔ میں کالج میں جاتی تھی، اس لیے کبھی کبھار سونے کا بریسلیٹ یا سونے کے بندے پہن کر چلی جایا کرتی تھی۔ اماں مجھے اس بات پر ٹوکتی اور کہتی، اتنی قیمتی چیزیں یوں باہر پہن کر نہ جایا کرو، آج کل کے حالات ویسے بھی اچھے نہیں۔ لیکن میں دوستوں کو دکھانے کے لیے اکثر ہی ایسی چیزیں پہن کر چلی جایا کرتی تھی۔ میری دوستیں بیچاری بہت غریب گھر کی تھیں۔ وہ مجھے کہتی، نور بانو، تمہارے تو عیش ہیں، تمہارے بابا نے تو ابھی سے ہی تمہارے جہیز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ان کے یوں کہنے پر جتنے خواب میری آنکھوں میں آ جاتے، میں جتنی خوبصورت تھی اتنا ہی خوبصورت شوہر کا خواب اپنی آنکھوں میں سجاتی تھی۔ ویسے بھی سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم تو کسی بادشاہ کی شہزادی کی طرح خوبصورت نظر آتی ہو۔ اسی لیے میں سوچا کرتی کہ میرے لیے بھی کوئی شہزادہ ہی آسمان سے اتر کر آئے گا۔ اماں ابا کا خاندان بہت بڑا تھا۔ کتنے ہی لڑکے تھے جو میرے لیے پسندیدگی کی نگاہ رکھتے تھے، لیکن میں انہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی کیونکہ وہ سب میرے معیار کے نہیں تھے۔ در حقیقت میں اپنے لیے کوئی شہزادہ ہی چاہتی تھی، اتنا امیر کبیر کہ جس کے ساتھ میں اگر قدم سے قدم ملا کر چلوں تو سب لوگ فخر سے مجھے دیکھیں۔ کبھی کبھار میں بھی اماں کے ساتھ اس پیر صاحب کے آستانے پر چلی جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے اچھی طرح پہچانتے تھے۔ جب بھی میں ان کے پاس سے ہو کر آتی تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور مجھے خوش رہنے کی دعا دیتے۔ ہر جمعرات کو پیر صاحب کے آستانے پر لنگر کا اہتمام ہوتا تھا۔ وہاں پر 4 دیگیں پکائی جاتیں اور پھر اس پوری بستی کے لوگوں کو بلا کر انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ زیادہ تر غریب غربا تھے، ہاں، لیکن باہر شہر کے رہنے والے جب پیر صاحب کے پاس آتے تو نذرانہ دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، اور ان نذرانوں کی بدولت ہی تو میرے بابا نے ہمارے گھر کو ایک شاندار گھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ پہلے ہمارا گھر ٹوٹا پھوٹا سا ہوتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ دادا کے حصے میں سے جو مکان بابا کو ملا تھا وہ انتہائی خستہ اور بوسیدہ تھا۔
لیکن پھر بابا نے جب سے اس پیر صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا تب سے ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ کر کے بابا نے گھر بنانا شروع کیا اور پھر 2-3 سال بعد ہی وہ ایک خوبصورت گھر بن گیا تھا۔ ہماری 2 منزل بنی ہوئی تھی۔ اوپر کی منزل پر بابا نے ایک خوبصورت کمرہ اور بڑا سا صحن چھوڑا تھا، جبکہ نیچے 3 کمرے تھے۔ ایک میں اماں اور بابا رہتے، جبکہ ایک پورا کمرہ صرف میرا تھا، اور ایک کمرہ ہم نے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں ہم صرف 3 افراد ہی تو رہتے تھے۔ اماں کبھی کبھی بابا سے کہتی کہ جب ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو پھر تو ہم بالکل ہی اکیلے ہو جائیں گے، تو بابا کہا کرتے چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں گے، اس کے شوہر کو گھر داماد بنا کر۔ لیکن مجھے یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد میرا شوہر اپنے سسرال میں رہے، بلکہ میں کسی ایسے شخص کے خواب دیکھتی تھی جو مالی حیثیت سے اتنا مضبوط ہو کہ وہ نہ صرف مجھے دنیا بھر کی سیر کرائے بلکہ میرا ہر خواب بھی پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ آج بھی جب میں اپنی کزن کی شادی کی مائیوں کی تقریب میں گئی تو کتنی ہی نظریں تھیں جو میری طرف اٹھی تھیں۔ کئی عورتیں میری اماں سے پوچھ چکی تھیں کہ تمہاری بیٹی کی کہیں بات چیت تو نہیں ہوئی ہے۔ اماں بھی کتنی عورتوں کو بتا بتا کر تھک گئی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ میری خوبصورتی ایسی تھی جو کسی کا بھی دل موہ لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں اپنے خاندان کے لڑکوں کو زیادہ منہ نہ لگایا کرتی تھی، ویسے بھی ان کا کوئی مستقبل نہ تھا۔ کسی نے بھی میٹرک یا انٹر سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، یا شاید ان کے حالات نے انہیں اجازت نہ دی تھی۔ کوئی مکینک کا کام کرتا تو کوئی دکان کھول کر بیٹھا تھا، کوئی درزی کا کام سیکھ کر درزی بنا ہوا تھا۔ غرض کے ایسے ہی لڑکوں سے ہمارا پورا خاندان بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں خاندان میں کسی لڑکے سے شادی کروں، اور میں نے اماں کو ہی صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے نہ بابا کے خاندان میں شادی کرنی ہے اور نہ ہی آپ کے۔ اماں کو کبھی کبھی میری باتوں پر غصہ آ جاتا تھا۔ مجھے غصے سے کہتی کہ تمہارے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا آسمان سے اتر کر، دیکھنا جانا تو تمہیں کسی نہ کسی خاندان والے کے گھر میں ہی ہوگا۔ میں اماں کو کہتی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں اپنے شہزادے کا انتظار کروں گی، مجھے اتنی کوئی جلدی نہیں، ویسے بھی ابھی میری عمر صرف 19 برس تو ہوئی ہے، کم از کم 2-3 سال تک تو مجھے بالکل بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، بلکہ گریجویشن تک اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے۔ پھر ایک دن بابا رات کو ان پیر کے آستانے سے واپس لوٹے تو ان کے ہاتھ میں انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب شیشہ تھا جو عموماً دیواروں پر لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے کناروں پر خوبصورت گولڈن کلر کا کام ہوا تھا اور وہ دیوار پر لگا ہوا انتہائی خوبصورت لگتا۔ میں نے وہ آئینہ فوراً ہی بابا کے ہاتھوں سے لے لیا، کہنے لگی بابا یہ مجھے دے دیں، میں نے اپنے کمرے میں لگانا ہے، ویسے بھی میرے کمرے میں لگا ہوا آئینہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ بابا نے میرے ہاتھوں سے وہ لینا چاہا، لیکن میں فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی، پھر اسے لگانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگی۔ تبھی بابا کمرے میں آئے اور کہنے لگے اچھا مجھے پتہ ہے کہ تم کتنی ضدی ہو، دکھاؤ مجھے یہ آئینہ، میں خود تمہارے کمرے میں لگا دیتا ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جس جگہ میں اسے لگا کر جاؤں گا تم نے اسے چھیڑنا نہیں ہے اور نہ ہی وہاں سے کبھی ہٹانا ہوگا۔ میں ہنس پڑی، کہنے لگی کہ بابا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ آئینہ نہیں بلکہ کوئی قیمتی خزانہ ہے۔ تو بابا کہنے لگے کہ ہاں بیٹا، قیمتی خزانہ ہی سمجھو، جو اس کے کنارے پر یہ سنہرے رنگ کا کام ہوا ہے یہ دراصل سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس آئینے کی چمک واقعی متاثر کر دینے والی تھی۔ اب میں بھی حیران تھی، واقعی بابا صحیح کہہ رہے تھے، اس کے خوبصورت کنارے انتہائی نفاست سے بنائے گئے تھے۔ میں خوش ہو گئی کہ اتنا قیمتی آئینہ میرے کمرے میں سجا ہوا بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ویسے بھی مجھے بار بار آئینہ دیکھنے کا شوق تھا، اور اتنے خوبصورت آئینے میں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار خود کو دیکھنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اس دن جب میں شادی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو مجھے اس آئینے میں کسی کا عکس نظر آیا تھا، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر زیادہ غور نہ کیا تھا۔ ابھی اس آئینے کو لگے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے، نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے دیکھا کرتی، پھر اپنے عکس کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ 2 دن سے میری طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ جب تک میں دن میں 10 دفعہ اس آئینے کے سامنے نہ جا کر کھڑی ہو جاتی مجھے سکون ہی نہ ملتا تھا۔ ایسے لگتا کوئی عجیب سی طاقت اس کے اندر ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایک رات کو میں گہری نیند سوئی تھی، اچانک میرے کانوں میں عجیب سی آواز آئی، نور بانو آؤ میرے پاس۔
میں ٹرانس کی کیفیت میں اٹھی اور چلتی ہوئی اس آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ذہن پر غنودگی کی کیفیت طاری تھی۔ میں زیادہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اچانک ہی ایک خوبصورت نوجوان کا عکس اس آئینے میں ابھرا تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر حیرانی سے کہنے لگی، کون ہو تم اور اس آئینے کے اندر کیسے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں اس آئینے کا قیدی ہوں۔ مجھے قید کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ پیر ہی ہے جو میرے جیسے کتنے ہی جنزادوں کو اپنے پاس قید کر چکا ہے۔ میں حیرانی سے اس کی بات سن رہی تھی، پھر کہنے لگی، جنزادے؟ یہ جنزادے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں ایک جنات کا بیٹا ہوں۔ جنات کے بچوں کو جنزاد کہا جاتا ہے۔ اب تو جیسے مکمل طور پر میں نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ میں پیلی رنگت لیے اس کی بات سننے لگی، پھر کہنے لگی لیکن اس آئینے میں کیسے ہو؟ کیا تم یہاں سے باہر نہیں آ سکتے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں اس آئینے سے تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک اس پیر کی مرضی شامل نہیں ہوگی۔ اس نے مجھے زبردستی یہاں کا قیدی بنا لیا ہے اور تمہیں دیکھ لینے کے بعد تو میرا یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ تم ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہو۔ وہ اپنے آپ کو جنزاد کہنے والا نوجوان خود بھی بے انتہا خوبصورت تھا۔ جب اس نے میری تعریف کی تو میں شرما گئی۔ نہ جانے کیوں وہ بھی مجھے اچھا لگا تھا۔ پھر میں ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ پوری رات کھڑی ہو کر میں اس سے باتیں کرتی رہی، لیکن میرا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں کوئی عام جنزاد نہیں بلکہ ایک قبیلے کا شہزادہ ہوں، بھٹکتا ہوا غلطی سے اس دنیا میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس پیر کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے فوراً ہی ایک خطرناک عمل کر کے مجھے اپنا قیدی بنا لیا۔ لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرے قبیلے کے سارے جنات میری تلاش میں ہیں، اور جس دن انہیں علم ہوا کہ اس پیر نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے تو وہ اس کا وہ حال کریں گے کہ شاید وہ اپنے آپ کو بھی نہ پہچان سکے، کیونکہ میرے بابا قبیلے کے سردار ہیں اور میں ان کا بیٹا ایک جنزاد۔ مجھے سرداری ملنے میں ابھی صرف 4 ہفتے باقی تھے۔ مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا شوق تھا، اسی لیے اکثر انسانوں کا بھیس بدل کر اس دنیا میں آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس پیر صاحب کے آستانے پر رش دیکھا تو کھانا کھانے کے لیے وہیں بیٹھ گیا جہاں پر اور لوگ بھی کھانا کھا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس پیر صاحب نے اپنے موکل جنزادے کے ذریعے یہ پتہ لگایا کہ ایک جنزاد شہزادہ بھی میرے آستانے پر موجود ہے تو فوراً ہی اس نے عمل کر کے مجھے وہاں قیدی بنا لیا۔ اس جنزاد کی بات سن کر تو میں ڈر گئی، فوراً ہی کہنے لگی، دیکھو کچھ غلط نہ کرنا، کیونکہ میرے بابا بھی اس پیر کے مرید ہیں اور ان کی وجہ سے ہی تو ہمارا گھر چل رہا ہے۔ تو وہ جنزاد کہنے لگا کہ وہ پیر ایک فتنہ ہے، دنیا کے لوگوں کی نظروں میں تو وہ ایک معتبر شخص ہے، لیکن اس نے ہم جنات کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ وہ چاند کی 14ویں شب میں مختلف شیطانی عملیات کرتا ہے، اور جہاں پر بھی اسے لگتا ہے کہ یہاں پر جنات اور دوسری مخلوقات رہتی ہیں، وہیں پر عملیات کرنے پہنچ جاتا ہے اور کسی نہ کسی جنزاد کو اپنی قید میں کر لیتا ہے۔ اس نے اب تک سینکڑوں جنزادوں کو اپنے قیدی بنایا ہوا ہے، لیکن مجھے قید کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر میرے قبیلے کے جنزادوں کو معلوم ہو گیا کہ میں یہاں پر قید ہوں تو وہ اس پیر کے ساتھ بہت برا کریں گے۔ میں اس کی بات پر رونے لگی اور بولی، اگر پیر صاحب کا کچھ نقصان ہوا تو یقیناً میرے بابا کا بھی بہت نقصان ہو جائے گا۔ تم مجھے کچھ طریقہ بتاؤ، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آئینے سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا کہ میں تو اب یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے جب سے تمہیں اپنے سامنے دیکھا ہے تمہارا عاشق ہو گیا ہوں۔ اب میں ساری زندگی تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب میں تمہارے ساتھ اسی آئینے میں قیدی بن کر رہوں۔ میں اس کی بات پر خوش ہو گئی کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی مجھے بات کرنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اور اس جنزاد سے باتیں کر کے مجھے ایسے لگا جیسے مجھے ایک ساتھی مل گیا ہے۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے وہ فوراً ہی آئینے میں حاضر ہو جاتا اور مجھے اپنے سامنے بلا لیتا۔ میں بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے ڈھیروں باتیں کرتی رہتی۔ پھر ایک دن میں بابا سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں جا رہی تھی جب اچانک بابا کی آواز میرے کانوں میں آئی، دیکھو خدیجہ، نور بانو کے ضد کرنے پر میں نے وہ آئینہ اس کے کمرے میں لگا دیا ہے، لیکن دھیان رکھنا وہ کوئی عام آئینہ نہیں بلکہ اس میں ایک جنزاد کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ پیر صاحب نے وہ حفاظت کے لیے مجھے دیا ہے کیونکہ انہوں نے غلطی سے ایک سردار کے بیٹے کو قید کر لیا ہے۔
اگر ان کے قبیلے کے جن ذات پیر صاحب کے پاس اکٹھے ہو کر آ گئے تو ان کے ساتھ ساتھ میری جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ تم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ نہ تو اس کو کوئی نقصان پہنچے اور نہ ہی نور بانو اس آئینے میں اپنے آپ کو زیادہ دیر دیکھے، بلکہ تم ابھی اور اسی وقت جاؤ اور اس پر ایک کپڑا ڈال کر آ جاؤ۔ بابا اماں کو خاص ہدایات دے رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں یہ سب کچھ جان چکی ہوں۔ پھر اماں نے تھوڑی دیر بعد آ کر وہ کپڑا اس آئینے پر ڈال دیا۔ مجھے غصہ آیا تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ جانتی تھی کہ اماں یہ احتیاطی تدابیر کر رہی ہیں۔ اب میں پوری رات اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس جن ذات شہزادے سے باتیں کرتی رہتی۔ جیسے ہی فجر ہوتی وہ آئینے کے اندر غائب ہو جاتا اور میں بھی بستر پر پڑ کر لیٹ جاتی اور پھر ایسے گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی کہ دن کے 1 بجے میری آنکھ کھلتی۔ اماں میری اس عادت سے پریشان ہو گئی، پھر مجھے کہنے لگی، 1 ہفتہ ہو گیا نہ تو کالج جا رہی ہے اور نہ ہی تو صبح سویرے اٹھتی ہے، تیری تو روٹین بالکل ہی بدل کر رہ گئی ہے، کیا کرتی رہتی ہے تو ساری رات؟ میں کہتی کہ اماں کالج میں تو پڑھائی ہی نہیں ہو رہی تو کیا کرنا ہے کالج جا کر، میں تو کتابیں پڑھتی رہتی ہوں، اسی لیے بس اٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ میں نے اماں کے سامنے جھوٹا بہانہ گھڑ دیا تھا، لیکن در حقیقت میں خود بھی اس جن ذات سے باتیں کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھی۔ پورا دن عجیب سی سستی میرے وجود پر طاری رہتی، شاید اسی وجہ سے کہ میں نیند پوری نہیں لے رہی تھی۔ رات کو سونے کے بجائے میں جاگتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ جن زادہ مجھے کہنے لگا، نور بانو، میں تمہیں لال رنگ کے لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ رنگ پہن کر تم کسی خوبصورت شہزادی سے کم نہیں لگو گی۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کل میں تمہیں یہ رنگ پہن کر دکھاؤں گی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں ہر بات بتاتا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے قبیلے کے ساتھ ایک شہزادے کی حیثیت سے رہتا تھا، کیونکہ ان کا خاندان جو کہ ایک جنات کا خاندان تھا، وہ شروع سے ہی اس قبیلے کی سرداری کر رہا تھا۔ اسے بھی یہ اعزاز حاصل ہو جانا تھا کہ وہ اس قبیلے کا سردار بن جاتا اگر وہ پیر صاحب اسے اپنی قید میں نہ کرتے تو۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا، جہاں پر میں ایک شہزادی بن کر عیش کروں گی، کیونکہ وہ قبیلے کا شہزادہ ہے تو اس کی ہونے والی بیوی بھی ایک شہزادی کا ہی درجہ رکھے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں اپنے آپ کو شہزادی کے روپ میں دیکھنے لگی، جہاں میرے چاروں طرف میرے غلام اور کنیزیں کھڑی ہوں گی۔ سپنوں کی یہ دنیا بے حد حسین تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے اس کی فرمائش پر اپنی الماری میں سے گہرے سرخ رنگ کا جوڑا نکالا جو میں نے عید کے موقع پر بنایا تھا، اور پھر رات کو نہا کر وہ پہن لیا۔ میں جیسے ہی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، فوراً ہی اس جن ذات کا عکس ابھرا تھا جو مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی گہری نظریں محسوس کر کے شرما گئی۔ اچانک ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے گھبرانے پر وہ جن زادہ فوراً ہی آئینے کے اندر چلا گیا۔ میں نے گھبرا کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے پر اماں تھیں، جو مجھے سر سے پیر تک یوں دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ وہ یقیناً یہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کی بیٹی لال رنگ کے اس کام والے سوٹ میں رات کے 12 بجے کیا کر رہی تھی۔ میں ان کی خود پر نظر محسوس کر سکتی تھی، اس لیے میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ پھر وہ کمرے میں چلی آئیں، چاروں طرف نظریں گھما کر ایسے دیکھنے لگیں جیسے میرے کمرے میں کسی کی موجودگی کا شبہ ہو۔ میں بمشکل لرزتی ہوئی آواز میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اماں مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی کہ تجھے دیکھ رہی ہوں، یہ کیا دلہن بن کر رات کے اس پہر تو یوں کھڑی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اور پاگلوں کی طرح بال کیوں بکھرائے ہوئے ہیں تو نے؟ میں بھول گئی تھی کہ میں نے نہانے کے بعد اپنے بال نہیں باندھے تھے، بلکہ وہ بکھرے ہوئے تھے، اور رات کے 12 بجے اس لال رنگ کے سوٹ میں واقعی ہی میرا اس طرح دکھنا اماں کو عجیب لگ سکتا تھا۔ پھر گڑبڑا کر میں کہنے لگی، نہیں، بس ایسے ہی مجھے گرمی لگ رہی تھی تو اسی لیے میں نے یہ سوٹ پہن لیا تھا۔ اچانک ہی اماں کی نظر اسی آئینے پر پڑی جس کا کپڑا جو اماں ڈھک کر گئی تھی وہ ہٹا ہوا تھا۔ پھر اماں مجھے گھورنے لگی کہ تم نے یہ کپڑا کس کی اجازت سے ہٹایا؟ میں نے تجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تجھے اس آئینے کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیرے ابا نے تیری ضد کی وجہ سے یہ آئینہ تیرے کمرے میں تو لگا دیا تھا، لیکن تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ میں ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے لے کر جا رہی ہوں۔ اماں بہت غصے ہو رہی تھی۔ میں ان کے غصے کی حقیقت جانتی تھی، اسی لیے اماں کی منتیں کرنے لگی کہ اماں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے،
آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے تو اس کا کپڑا ابھی ابھی ہٹایا تھا۔ چھوڑ دیں اماں، نہ لے کر جائیں اسے یہاں سے۔ لیکن اماں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بڑا سا آئینہ میرے کمرے کی دیوار سے اتارا اور اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ میں اماں کی اس حرکت پر رونے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آئینہ نہیں لے کر گئیں بلکہ میرا دل میرے سینے سے نکال کر لے گئی ہوں۔ اب میں اس جن زاد شہزادے کی عادی ہو گئی تھی۔ اگر وہ مجھے نظر نہ آتا تو میں بے چین رہتی تھی۔ پھر میں چوری چھپے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ اماں اسے کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اسے اوپر چھت پر بنے ہوئے کمرے کی طرف لے کر جا رہی تھیں۔ شاید ان کا وہیں اسے رکھنے کا ارادہ تھا۔ اس کمرے پر تالا لگا رہتا تھا اور اس کی چابی اماں کے پاس رہتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ وہ بیچارہ تو ویسے ہی اس آئینے میں قید تھا تو پھر کیسے باہر آ سکتا تھا؟ مجھے ہی اس کے لیے کچھ کرنا تھا، اسی لیے میں اپنا دماغ لگا رہی تھی کہ میں اس جنزاد کو اس آئینے سے آزادی دلوا کر ہی رہوں گی۔ پوری رات میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی رہی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح میں نے اماں کے سامنے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اماں مجھے سمجھانے لگیں کہ میں نے جو کیا ہے تیری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اب مجھے ایک پل کو بھی سکون نہیں تھا۔ میں کچھ ایسا سوچنے لگی کہ فوراً ہی چھت پر جا کر جن ذات سے باتیں کر سکوں، اور یہ کام مجھے رات کو کرنا تھا۔ اماں سے چھت والے کمرے کی چابی لینا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ مجھ سے ضرور پوچھتی کہ تیرا کیا کام ہے ان چابیوں سے۔ 2 راتیں گزر گئیں، میری بےتابی عروج پر تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے کہ میں نے اس جنزاد شہزادے کا دیدار نہیں کیا تھا، وہ بھی یقیناً میرا منتظر ہوگا۔ پھر تیسری رات مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اماں کے کمرے سے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور فوراً چھت پر پہنچ گئی۔ چھت والا کمرہ بند پڑا تھا، اس پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ چابی کون سی ہے، کیونکہ آج سے پہلے مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے چابی لگانی شروع کی اور آخر کار ایک چابی سے تالا کھل گیا۔ اب میں اس آئینے کو تلاش کرنے لگی جو کہ صندوق کے اوپر کپڑے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے دیوار پر لگایا اور آئینے میں جھانک کر دیکھا تو تھوڑی ہی دیر بعد دھواں سا ابھرا اور اس میں سے اسی جنزاد شہزادے کی شبیہ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی تو میری بھی حالت کم نہیں تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں تمہیں اس قید سے آزادی دلانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگا کہ اگر میں یہاں سے آزاد بھی ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایک آدم زادی ہو، تم بھلا میرے ساتھ جانے پر کیسے تیار ہوگی؟ میں اسے کہنے لگی کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، بس تم ایک بار اس آئینے کی قید سے آزاد ہو جاؤ، میں بھی تمہاری دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے آزادی دلانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس آئینے کو توڑ ڈالو اور پھر اس کے سارے ٹکڑے جلا ڈالو۔ ایسا کرنے سے اس پیر کے کیے ہوئے عمل کا سارا اثر فوراً ختم ہو جائے گا اور میں آزاد ہو کر تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ یہ میرے لیے کرنا بہت آسان تھا۔ اسی لیے میں نے فوراً ہی اس آئینے کو باہر صحن میں رکھا اور بڑی سی اینٹ اٹھا کر اس پر دے ماری۔ آئینے کا ٹوٹنا تھا کہ ہر طرف تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ عجیب سا دھواں چاروں طرف پھیلنے لگا۔ میرے کانوں میں بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا جب عجیب سے حلیے والے اتنے سارے لوگ چھت پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے ہی یہ آئینہ ٹوٹے گا تو وہ جنزاد میرے سامنے حاضر ہو جائے گا، لیکن اس جنزاد کے بجائے یہ تو کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی، نہایت خوفناک اور ہیبت ناک۔ وہ سب کے سب مجھے گھیر کر کھڑے تھے۔ میں نہایت خوفزدہ لہجے میں انہیں کہنے لگی کہ کون ہو تم لوگ؟ تو ان میں سے ایک جو نہایت ہی خوفناک تھا مجھے کہنے لگا میں ایک جنزاد ہوں، ہم سب ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اتنے دنوں سے ہم اپنے شہزادے جنزاد کو ڈھونڈ رہے تھے، اس کے بنا ہمارے پورے قبیلے میں ماتم چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس گھر کی قید سے آزاد ہوا ہمیں فوراً معلوم ہو گیا اور ہم اسے لینے آئے ہیں۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اسی جنزاد کے سارے قبیلے کے جنات تھے جو قید سے آزادی پانے کے بعد اس جنزاد کو اپنے ساتھ لینے آئے تھے، لیکن وہ تو انتہائی خوفناک تھے، جبکہ وہ جنزاد تو انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آتا تھا۔ وہ جنزادے مجھے کہنے لگے کہ اس کا مطلب کہ ہمارے شہزادے کو قید کرنے والا کوئی اور نہیں تمہارا باپ ہی تھا۔
جو اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہیں، تم دیکھنا اس کا کیا حشر کریں گے ہم۔ ان کی خوفناک باتیں سن کر میں رونے لگی۔ تبھی اچانک ہی ایک زوردار آواز آئی۔ میں نے گھبرا کر نظر اٹھائی تو وہی خوبصورت نوجوان جنزاد کھڑا ہوا تھا جو اب قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ ان سے کہنے لگا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے قید کرنے والا ایک پیر ہے جو اس بستی کا رہنے والا ہے۔ اس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے ساتھ میری دنیا میں جانے کو تیار ہے۔ وہ اب خاموش کھڑے تھے۔ آخر کو وہ ان کا سردار تھا، اسی لیے اس کی بات ماننا سب پر لازم تھا۔ پھر وہ جنزاد میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ میری دنیا میں جاؤ گی؟ اب میں شدید کشمکش کا شکار ہو گئی۔ اگر یوں ہی گھر چھوڑ کر چلی جاتی تو نہ جانے میرے ماں باپ پر کیا بیتے گی۔ اسی لیے میں نے اس جنزاد کو کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ مجھے ایک دو ضروری کام کرنے ہیں، اس کے بعد ہی میں تمہارے ساتھ جا سکوں گی۔ وہ جنزاد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میری شہزادی، میں تمہارا انتظار کروں گا، میری آنکھیں ہر پل تمہاری راہ تکیں گی۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے جنزادوں کے ہمراہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میری نظر اس ٹوٹے ہوئے آئینے پر پڑی جو مکمل لال ہو گیا تھا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران تھی۔ پھر سوچنے لگی کہ اسے تو جلانا بھی تھا، اگر میں نے نہ جلایا تو یہاں اماں بابا نے ضرور دیکھ لینا ہے۔ پھر میں جلدی جلدی اسے زمین سے اٹھانے لگی۔ جیسے ہی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی تو وہ پگھل کر پانی بن جاتا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی اسے صاف کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور خود نیچے آ گئی۔ دوسرے دن بابا اس پیر کے آستانے سے واپس لوٹے تو ان کی حالت بری تھی۔ وہ چارپائی پر آ کر لیٹ گئے اور مسلسل پریشانی سے ماتھا مسل رہے تھے۔ اماں ان کے سرہانے بیٹھی ان سے پریشانی کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ میں بھی پاس بیٹھی تھی تو وہ کہنے لگے، غضب ہو گیا ہے، پیر صاحب کو قید کر لیا گیا ہے۔ مجھے شک ہے کہ ان کی قید کے پیچھے جنات کا ہاتھ ہے۔ تم نے وہ آئینہ محفوظ جگہ پر تو رکھا تھا نا، کہیں وہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ اماں کہنے لگی، نہیں، وہ تو میں نے کمرے میں چھپا کر رکھا تھا اور کمرے کے دروازے پر تو تالا ہے۔ ہمارے گھر میں کون سا کوئی بچہ ہے جو جا کر اسے توڑے گا؟ میں ان کی یہ باتیں سن کر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ میری وجہ سے وہ دونوں بیچارے پریشان ہو گئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی لاڈلی بیٹی نے ہی وہ آئینہ توڑ کر اس جنزادے کو قید سے آزاد کیا ہے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ اب پوری بستی میں ہنگامہ مچ گیا تھا، کیونکہ پیر صاحب راتوں رات غائب ہو گئے تھے۔ ان کا کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میں اس جنزاد سے بات کر کے دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پیر کو اپنی قید سے آزاد کر لے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پیر صاحب کے غائب ہونے کے پیچھے انہی جنزادوں کا ہاتھ تھا۔ لیکن اتنے دن ہو گئے تھے وہ جنزاد میرے سامنے نہ آیا تھا۔ بابا کا کام بھی بند ہو گیا تھا، وہ شدید پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے پیر صاحب سے کام کروانے کے لیے ایڈوانس میں پیسے دیے ہوئے تھے، وہ سب بھی بابا کے پاس ہی رکھے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے آدمی آتے اور اپنے پیسے لے کر چلے جاتے۔ یوں آہستہ آہستہ کر کے صرف 2 مہینے کے اندر اندر ہمارے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ جہاں ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، اب اماں بابا دونوں پریشان دکھائی دینے لگے۔ اکثر لوگ دروازے پر آتے اور بابا کو کہتے کہ ہم نے اس پیر کو دینے دلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، پھر بھی اس نے ہمارا کام نہ کیا اور بیچ راستے میں کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ بابا انہیں سمجھاتے کہ ابھی پیر صاحب کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تم لوگوں کا کام ضرور کر دیں گے۔ لیکن لوگ یہ بات سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کو بابا نے اپنی جیب سے وہ پیسے دیے تھے۔ ان سب کی ذمہ دار میں تھی۔ نہ میں اس جنزاد کی باتوں میں آ کر اسے قید سے آزاد کرتی اور نہ آج میرے بابا اتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ جنزاد ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے اماں اور بابا ان حالات سے پریشان ہو کر بیمار پڑ جائیں۔ ان کے سوا تو میرے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں چھت پر گئی اور آنکھیں بند کر کے اس جنزاد کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے سنا تھا کہ اگر رات کے 12 بجے کسی جنزاد کے بارے میں سوچا جائے تو وہ سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اور یہی میں کر رہی تھی۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میرے کانوں میں دھیمی سی آواز سنائی دی، نور بانو۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو سامنے وہی جنزاد کھڑا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا،
تم نے دھوکے سے اپنے آپ کو آزاد کروایا اور ہمیں اتنی پریشانیوں میں ڈال کر خود اپنے قبیلے میں جا بسے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس پیر صاحب اور میرے بابا کو کوئی پریشانی نہیں آنے دو گے، لیکن تم نے اس پیر صاحب کو قید کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ جنزاد مجھے کہنے لگا کہ ان سب میں میرا ہاتھ نہیں، بلکہ میرے قبیلے کے سارے جنزادے یہ حقیقت جان چکے تھے کہ مجھے اسی پیر نے قید کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ نہایت غصے میں تھے اور انہوں نے اپنا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ویسے قصوروار تو وہ پیر ہی تھا جس نے مجھے اپنا قیدی بنا کر اپنے لیے بہت برا کیا۔ پھر میں اس کی منتیں کرنے لگی کہ تم نے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، کیا تم میری خاطر اس پیر صاحب کو آزاد کروا سکتے ہو؟ تو وہ جنزاد مجھے کہنے لگا کہ تم نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری دنیا میں جاؤ گی۔ اگر تم میرے ساتھ میری دنیا میں جانے کو تیار ہو تو میں اس پیر صاحب کو آزاد کر دوں گا۔ اب میں پھر کشمکش کا شکار تھی، میں کیا کرتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف تو بابا کی پریشانیاں تھیں تو دوسری طرف اس جنزاد کی دنیا میں جا کر رہنا بھی آسان معلوم نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے اسے دل پر پتھر رکھ کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں اس پیر صاحب کو آزاد کرنا ہوگا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ اتنے دن سے ہمارے پاس ہے، اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہوگی، اب ہمیں اسے رکھ کر کیا کرنا ہے؟ تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، میرے لیے یہی بہت خوشی کی بات ہے۔ میں اب اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں جا رہی تھی۔ میں خوف زدہ بھی تھی کہ نہ جانے اس جن زادے کی دنیا کیسی ہوگی۔ پھر اسی رات میں اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں پہنچ گئی۔ میں نے جیسے ہی ان کے قبیلے میں قدم رکھا تو وہی ہیبت ناک جنزاد چاروں طرف کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ نہایت عجیب سے حلیے والی جنزادیاں بھی تھیں جو ان سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کسی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ پھر جب وہ مجھے اپنے محل میں لے کر آیا تو وہاں پر بڑے بڑے پنجروں میں قید خوفناک شکل والی عورتیں مجھے لال آنکھوں سے گھور رہی تھیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لمبے لمبے ناخنوں سے وہ اپنے آپ کو کھجا رہی تھیں۔ تبھی ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف سے چیخنے لگی تو وہ جنزاد مجھے کہنے لگا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب چڑیلیں ہیں جو ہماری قید میں ہیں۔ عجیب پراسرار سا ماحول تھا، چاروں طرف دیے جل رہے تھے، ان کی مدھم روشنی میں بھی یہاں کی ہیبت ناکی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ جنزاد مجھے لے کر اپنے باپ کے پاس چلا آیا۔ وہ دکھنے میں بزرگ لگتا تھا۔ اس جنزاد سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس آدم زادی کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب میں تمہاری منگیتر سے کیا کہوں گا جو تمہاری آس میں اپنی زندگی گزار رہی ہے؟ وہ جنزاد لاپرواہی سے کہنے لگا کہ مجھے نائلہ سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں اسی آدم زادی سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو وہ بزرگ جنزاد اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ یہ آدم زادی اس بات پر راضی ہو جائے گی کیا؟ یہ ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے میں رہ سکے گی؟ اس نے اگر تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا تو کبھی بھی یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس کے باپ کی بات سن کر میں حیران تھی۔ اصل چہرہ؟ کیا مطلب؟ کیا یہ جنزاد کا اصل چہرہ نہیں ہے؟ میں تو اس کی خوبصورتی پر ہی مر مٹی تھی۔ پھر اس جنزاد نے وہاں کھڑی دو عجیب سے حلیے والی جنزادیوں کو اپنے پاس بلایا، ان سے کہنے لگا کہ اسے میری خوابگاہ میں لے جاؤ۔ اب میں اس جنزادے کی خوابگاہ میں آ چکی تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک جنزادی میرے پاس آئی۔ وہ مجھے شرر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی، پھر کہنے لگی، بہت شوق ہے تمہیں جنات کی دنیا میں آنے کا، کیا یہاں کی اذیت برداشت کر لو گی، یہ جو ہم جنزادیاں برداشت کرتی ہیں؟ میں اس کی بات سن کر کھڑی ہو گئی، اس سے کہنے لگی کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ شہزادہ میرا منگیتر ہے، میں بچپن سے ہی اس کے خواب دیکھتی آئی ہوں، لیکن جب سے وہ اس قید سے آزاد ہو کر آیا ہے تب سے وہ تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے۔ تم نے اس کا اگر اصل روپ دیکھ لیا تو تم کبھی بھی یہاں رکنے پر تیار نہیں ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر چپ تھی۔ پھر میں کہنے لگی کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، وہ بلا شبہ ایک خوبصورت جنزاد ہے۔ وہ جنزادی میری بات سن کر استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی، یہ اس نے تمہیں دکھانے کے لیے ایک خوبصورت روپ اپنایا ہے، ورنہ سارے ہی جنزاد ایک طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر موجود دوسرے جنزاد ہیں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے دکھانے کے لیے کھڑکی کے پاس لے آئی، جہاں سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔
وہ جنزاد اپنے اصل روپ میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی پلٹا تو میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ انتہائی بدصورت اور خوفناک تھا۔ میری خوفزدہ شکل دیکھ کر وہ جنزادی کہنے لگی کہ یہی ہے اس کا اصل روپ۔ دراصل ہم سارے جنزادے اور جنزادیاں اپنا روپ بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر میں چاہوں تو تمہاری شکل اپنا کر اس جنزادے کے سامنے جا سکتی ہوں، لیکن وہ مجھے فوراً پہچان لے گا، کیونکہ یہ طاقت بھی ہمارے پاس ہے۔ لیکن اگر میں کسی انسان کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ اس کا یہ روپ اتنا بھیانک ہوگا، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا۔ اب میں اس جنزادی کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میری گمشدگی کی خبر میرے اماں اور بابا کو ہو جائے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری اس حرکت سے انہیں بہت تکلیف پہنچے گی۔ پھر وہ جنزادی مجھے کہنے لگی کہ میں بھی نہیں چاہتی کہ تم اس قبیلے میں رہو، کیونکہ وہ جنزاد تمہارا عاشق ہو گیا ہے۔ پھر اس جنزادی نے اپنے گلے سے ہار اتار کر میرے گلے میں پہنا دیا، کہنے لگی کہ یہ ہار ایسا ہے کہ تم اس جنزاد کے سامنے سے گزر کر جاؤ گی تو تم کسی کو دکھائی نہیں دو گی، اسی لیے اگر تم اپنی خوشی سے یہاں سے جانا چاہتی ہو تو فوراً چلی جاؤ۔ میں نے اس جنزادی کا شکریہ ادا کیا اور فوراً ہی خفیہ راستے سے باہر آ گئی اور جنگلوں میں بھٹکنے لگی۔ مجھے باہر کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا، میں کیسے اپنے گھر جاتی؟ دوسری طرف وہ پیر بھی آستانے میں لوٹ آیا تھا، لیکن میں گھر سے غائب تھی، اس لیے اماں بابا کی حالت بری تھی۔ پھر اس پیر صاحب نے عمل کیا اور ابا کو کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی کی گمشدگی کے پیچھے اسی جن ذات کا ہاتھ ہے، اسی نے اس آئینے کی قید سے آزادی دلائی تھی۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کر تمہاری بیٹی کے دماغ میں سہانے خواب بسا چکا تھا۔ پھر بابا اس پیر سے کہنے لگے کہ اب میں اپنی بیٹی کو کیسے ڈھونڈوں؟ وہ تو نادان ہے، اسے ان باتوں کی کیا سمجھ؟ پیر صاحب بابا کو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے 2 موکل جنزات کو کہتا ہوں کہ وہ معلوم کریں کہ اس وقت تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں جنزات میرے برابر آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ انسان کے روپ میں آئے تھے۔ میں نہ جانے کب تک کسی جنگل میں بھٹکتی رہتی۔ اب انسانوں کو دیکھا تو جان میں جان آئی، اس لیے ان سے التجا کرنے لگی کہ مجھے میرے گھر پہنچا دیں، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ جنزادے مجھے کہنے لگے کہ ہاں، ہم تمہاری مدد کرنے ہی آئے ہیں لڑکی، تمہارے بابا کے کہنے پر ہمیں پیر صاحب نے یہاں بھیجا ہے تمہارے پاس۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ اب میں شرمندگی سے اپنے اماں اور بابا کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ بابا مجھے کہنے لگے، بیٹا، تمہاری اس نادان حرکت کی وجہ سے نہ صرف مجھے پریشانی اٹھانی پڑی، بلکہ پیر صاحب بھی کتنے دن تک اذیت کا شکار رہے۔ ان کا کام مکمل طور پر ٹھپ ہو چکا ہے۔ وہ جن لوگوں کا کام کیا کرتے تھے، اب ان لوگوں کا اعتبار ان پر سے اٹھ چکا ہے، اور ہمارے حالات بھی تمہارے سامنے ہیں۔ جب بھی کہتے ہیں کہ بڑوں کی بات مان لینی چاہیے۔ میں نے اپنے اماں اور بابا سے معافی مانگ لی۔ میں انہیں کہنے لگی کہ میں واقعی ہی نادان تھی۔ میں اس جن زادے کی خوبصورت دنیا کے جال میں پھنس گئی تھی۔ میں یہی سوچ کر وہاں گئی تھی کہ ان کی دنیا ہماری دنیا سے زیادہ خوبصورت ہوگی اور وہاں پر میں عیش کروں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دنیا تو میرے رہنے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ انسان اپنی انسانوں کی دنیا میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ اب مجھے سب کچھ بھلا دینا تھا، جو میرے ساتھ واقعات پیش آئے تھے، میں ان سب کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے بابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ آستانے کی کوئی بھی چیز اب گھر لانے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ اب میں ڈر کے مارے چھت پر بھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا کہ کہیں وہ جنزاد دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ آخر کو میں اس کے قبیلے سے بھاگ کر آئی تھی۔ پھر ایک دن ابا آستانے پر گئے ہوئے تھے اور اماں اپنی بہن کے گھر۔ میں گھر پر اکیلی تھی۔ ابھی کمرے میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں دھیمی سی آواز سنائی دی، نور بانو۔ سامنے دیکھا تو دیوار پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنزاد میرے سامنے تھا، جس کے خوف سے میں اکثر خواب میں بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی تو وہ مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں لینے نہیں آیا۔ اس جن زادی نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم نے میرا بدصورت چہرہ دیکھ کر میرے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا،
اسی لیے تم میرے قبیلے سے بھاگ کر یہاں واپس آ گئی۔ میں چاہتا تو تمہیں اس بات کی سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن کسی سے زبردستی محبت نہیں کروائی جا سکتی، اس لیے یہی سوچ کر میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ آج میں تمہیں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میرا خوف لے کر اپنی زندگی نہ گزارو، کیونکہ میں اس جنزادی سے شادی کر چکا ہوں جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کسی آدم زادی سے محبت کرنا غلط ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی جنزاد کے ساتھ نہیں رہ پائے گی۔ میری دعا ہے کہ تم جس انسان کے ساتھ بھی شادی کرو بہت خوش رہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں حیران پریشان سی بیٹھی تھی، میرا دل اب ہلکا پھلکا ہو گیا۔ پھر چند دن کے بعد پھپھو کے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا۔ ان کا بیٹا مکینک تھا جو عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اماں بابا انکار کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر میرا فیصلہ سن کر وہ حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ بابا میری بات سن کر خوش تھے، کیونکہ وہ مجھے شروع سے ہی اپنی بہن کے گھر دینا چاہتے تھے۔ مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ شکل و صورت میں کچھ نہیں رکھا ہوتا۔ جو انسان بھی بظاہر اوپر سے کتنا ہی خوبصورت دکھتا ہو، اندر سے اس کا دل کیسا ہوگا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ اماں بابا نے میرے لیے جو فیصلہ کرنا تھا وہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، ورنہ میں تو اپنے نادان فیصلوں کی وجہ سے نہ جانے کتنا نقصان اٹھا لیتی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔